بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے۔ والعصر، قسم ہے زمانے کی۔ ان الانسان لفی خسر، یقیناً انسان بڑے گھاٹے میں ہے۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائیں اور نیک عمل کریں اور ایک دوسرے کو حق بات کی نصیحت کریں اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کریں۔ اس صورت میں زمانے کی قسم اس بات پر کھائی گئی ہے کہ انسان بڑے خسارے میں ہے، اور اس خسارے سے صرف وہی لوگ بچے ہوئے ہیں جن کے اندر 4 صفتیں پائی جاتی ہیں۔ نمبر 1 ایمان، نمبر 2 عمل صالح، نمبر 3 ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کرنا، نمبر 4 ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرنا۔ جہاں تک قسم کا تعلق ہے تو اللہ تعالیٰ نے مخلوقات میں سے کسی چیز کی قسم اس کی عظمت یا اس کے کمالات و عجائبات کی بنا پر نہیں کھائی، بلکہ اس بنا پر کھائی ہے کہ وہ اس بات پر دلالت کرتی ہے جسے ثابت کرنا مقصود ہے۔ پس زمانے کی قسم کھانے کا مطلب یہ ہے کہ زمانہ اس حقیقت پر گواہ ہے کہ انسان بڑے خسارے میں ہے، کیونکہ زمانہ ہی ہے جس میں بندہ سب کچھ کرتا رہتا ہے، جس میں پاتا بھی ہے کھوتا بھی ہے۔ عربی زبان میں زمانے کے لیے اور بھی لفظ موجود ہیں، مثلا دہر یا وقت یا زمان، لیکن زمانے کی مخصوص صفت گزرتے ہوئے زمانے کے لیے عصر کا لفظ کہا جاتا ہے۔ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے کسی بزرگ کا قول نقل کیا ہے کہ میں نے سورہ عصر کا مطلب ایک برف فروش سے سمجھا، ایک برف بیچنے والے سے سمجھا جو بازار میں آواز لگا رہا تھا، رحم کرو اس شخص پر جس کا سرمایہ گھولا جا رہا ہے، رحم کرو اس شخص پر جس کا سرمایہ گھولا جا رہا ہے۔ اس کی یہ بات سن کر میں نے کہا یہ والعصر ان الانسان لفی خسر کا مطلب ہے۔ عمر کی جو مدت انسان کو دی گئی ہے وہ برف کے گھلنے کی طرح تیزی سے گزر رہی ہے۔ اس کو اگر ضائع کیا جائے یا غلط کاموں میں صرف کر ڈالا جائے تو یہی انسان کا خسارہ ہے۔ لہٰذا گزرتے ہوئے زمانے کی قسم کھا کر جو بات اس صورت میں کی گئی ہے اس کے معنی یہ ہیں کہ یہ تیز رفتار زمانہ شہادت دے رہا ہے کہ ان 4 صفات سے خالی ہو کر انسان جن کاموں میں اپنی عمر کو صرف کرے گا وہ سب کے سب خسارے کے سودے ہیں۔ نفع میں صرف وہ لوگ ہیں جو ان 4 صفات سے متصف ہو کر دنیا میں کام کریں۔ خسر سے مراد زندگی بھر کا گھاٹا ہے، یعنی دائمی تباہی، ہمیشہ ہمیش کی تباہی اور ہلاکت ہے، جس سے فیصلے کے دن انسان کو دوچار ہونا ہے۔ یعنی آخرت کی ہمیشہ ہمیش کی ہلاکت سے وہی لوگ محفوظ رہیں گے جو ایمان لا کر صالحیت کی زندگی اختیار کریں گے، یعنی نیکی کی راہ پر چلیں گے۔ معلوم ہوا کہ آخرت کے خسارے سے بچنے کے لیے صرف ایمان لانا کافی نہیں بلکہ اس کے ساتھ عمل صالح بھی ضروری ہے۔ اور یہ بات یقینی ہے کہ جہاں ایمان حقیقی صورت میں موجود ہوگا وہاں اس کی روشنی سے عملی زندگی بھی روشن ہوگی اور انسان نیک کردار بنے گا، کیونکہ اچھے بیج سے اچھا درخت ہی پیدا ہوتا ہے اور خراب بیج سے خراب درخت۔ اس لیے ہو نہیں سکتا کہ ایمان تو دل میں موجود ہو اور عملی زندگی گناہوں میں ڈوبی ہوئی ہو۔ ایمان لانے سے مراد یہ ہے کہ اللہ کو ماننا، محض اس کے وجود کو ماننا نہیں بلکہ اسے اس حیثیت سے ماننا کہ وہ ایک خدا ہے، خدائی میں اس کا کوئی شریک نہیں، وہی اس کا مستحق ہے کہ انسان اس کی عبادت و بندگی کرے، وہی قسمتیں بنانے اور بگاڑنے والا ہے، بندے کو اسی سے دعا مانگنی چاہیے،
اسی پر توکل کرنا چاہیے۔ وہی حکم دینے والا ہے، وہی منع کرنے والا ہے۔ بندے کا فرض ہے کہ اس کے حکم کی اطاعت کرے اور جس چیز سے وہ منع کرے ان چیزوں سے رک جائے۔ وہ سب کچھ دیکھنے اور سننے والا ہے۔ اس سے انسان کا کوئی فعل تو درکنار، وہ مقصد اور نیت بھی مخفی نہیں رہتی۔ وہ سب کچھ جانتا ہے۔ اس کے رسول کو ماننا اس حیثیت سے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا مامور کیا ہوا ہادی اور رہنما ہے۔ جس چیز کی تعلیم اس نے دی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، برحق ہے، واجب التسلیم ہے۔ اسی طرح فرشتوں پر ایمان لانا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کی گئی تمام کتابوں پر ایمان لانا اور قرآن پاک پر مفصل طور پر ایمان لانا۔ ایمان کے بعد دوسری صفت جو انسان کو خسارے سے بچانے کے لیے ضروری ہے وہ نیک کام ہے۔ لیکن قرآن کی روح سے کوئی بھی عمل اس وقت تک عمل صالح نہیں ہو سکتا، نیک عمل نہیں ہو سکتا جب تک اس کی جڑ میں ایمان موجود نہ ہو اور وہ اس کی ہدایت کی پیروی میں نہ کیا جائے جو اللہ اور اس کے رسول نے دی ہے۔ اس لیے قرآن مجید میں ہر جگہ عمل صالح سے پہلے ایمان کا ذکر کیا گیا ہے، اور اس صورت میں بھی اس کا ذکر ایمان کے بعد ہی آیا ہے۔ کسی ایک جگہ بھی قرآن مجید میں ایمان کے بغیر کسی عمل کو صالح نہیں کہا گیا ہے، اور نہ ہی عمل بلا ایمان پر کسی اجر کی امید دلائی گئی ہے۔ حق اسے کہتے ہیں جس کا ادا کرنا انسان پر واجب ہو، چاہے وہ اللہ کا حق ہو یا بندوں کا حق ہو یا خود اپنی ذات کا حق ہو۔ یعنی ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اہل ایمان کا معاشرہ ایسا ہونا چاہیے کہ ان میں اگر کوئی شریعت کے خلاف کوئی کام کر رہا ہو تو لوگ روکنے ٹوکنے والے موجود ہوں، اس کو منع کریں۔ اہل ایمان کا معاشرہ ایسا بے حس نہیں ہونا چاہیے کہ حق کے خلاف اس میں کام کیے جا رہے ہوں مگر لوگ خاموشی کے ساتھ اس کا تماشا دیکھتے رہیں، بلکہ اس معاشرے میں یہ روح جاری و ساری رہے کہ جب اور جہاں بھی غلط کام دیکھیں تو اس کے مقابلے کے لیے اٹھ کھڑے ہوں۔ یہی بات سورہ مائدہ میں فرمائی گئی ہے کہ بنی اسرائیل پر حضرت داؤد اور حضرت عیسیٰ علیہم السلام کی زبان سے لعنت کی گئی، اور اس لعنت کی وجہ یہ تھی کہ ان کے معاشرے میں گناہوں اور زیادتیوں کا ارتکاب ہو رہا تھا اور لوگوں نے ایک دوسرے کو برے کاموں سے روکنا چھوڑ دیا تھا۔ چوتھی چیز جو اہل ایمان اور ان کے معاشرے کو خسارے سے بچانے کے لیے لازم قرار دی گئی وہ یہ ہے کہ اس معاشرے کے افراد ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرتے رہیں، یعنی حق کی پیروی اور اس کی حمایت میں جو مشکلات پیش آتی ہیں اور اس راہ میں جو تکالیف سے، جن مشقتوں سے، جن مصائب سے اور جن نقصانات اور محرومیوں سے انسان کو سابقہ پیش آتا ہے ان کے مقابلے میں وہ ایک دوسرے کو ثابت قدم رہنے کی تلقین کرتے رہیں۔ ان کا ہر فرد دوسرے کی ہمت بندھاتا رہے کہ وہ ان حالات کو صبر کے ساتھ برداشت کرتے رہیں۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر قرآن مجید میں کوئی چیز سوائے سورہ عصر کے نازل نہ ہوتی تب بھی یہ کافی ہوتی۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین جب ملتے تھے اور دیر تک ساتھ رہتے تھے تو جدا ہونے سے پہلے والعصر سنا دیا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس سورت کو پڑھنے، سمجھنے اور اس میں بیان کی گئی تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔